جی عزیز طلباء، آج ہم دیکھیں گے بی اے عربی سال دوم، اور اس کا ایک اور پیپر ہے میرے سامنے۔ یہ پیپر ہے 2004 کا۔ تو آج ہم اس کا ریویو کرتے ہیں کہ یہ 2004 میں جو بی اے عربی سال دوم کا پیپر آیا تھا وہ کس طرح کا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک پیپر آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا، تو آج ہم وہ میرا خیال ہے کہ 2018 کا تھا پیپر، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ تو یہ 2004 کا پیپر میرے سامنے ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو جو ہے اس نے سوال کتنے دیے ہیں، 7 سوال دیے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان میں سے آپ نے کتنے کرنے ہیں، ان میں سے آپ نے 5 سوال حل کرنے ہیں۔ ٹوٹل سوال کتنے ہیں، 7 سوال ہیں، ان میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ تو پہلے سوال پہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال وہی ہے جو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، جو بی اے سال دوم کا میں نے پیپر ڈسکس کیا تھا نا، وہی ہے۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، مطلب کہ پیرا دیا ہوگا آپ کو قرآن مجید کی آیات میں سے، اور آپ کے سلیبس کے اندر جو ہے وہ ایک سورۃ الحجرات ہے، سورۃ الفرقان کا ایک رکوع ہے، اور سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ ہے، 1-2 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اچھا، تو ان میں سے آخر میں کویسچن بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی کویسچن ہوں گے جو اس نے دیے ہوئے ہیں، خود سے وہ کوئی کویسچن نہیں دے گا۔ اگر آپ کو میری بات کی مزید اگر آپ نے معلومات لینی ہے تو آپ بی اے عربی سال دوم کا جو لیکچر نمبر 1 ہے وہ سنیے گا، وہاں میں نے اس سوال کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا ہوا ہے، اور میں نے یہ کویسچن بھی حل کروائے ہوئے ہیں۔ یہ سیم وہی کویسچن ہے۔ یاد رہے، کوئی بھی کویسچن ایسا نہیں ہوگا جو سوال نمبر 1 میں، کوئی بھی کویسچن ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کو وہ خود سے دے۔ سارے کویسچن وہی ہوں گے جو چیپٹر کے آخر میں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، کہتا ہے جی آپ کو اس نے کچھ آپشن دیے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے اشرح الآیات التالیہ بالعربیہ، کہتا ہے یہ جو آیتیں دی گئی ہیں نا، ان کی آپ تشریح کرو عربی کے اندر، یا آپ ترجمہ کرو اور اس کی تشریح کر دو اردو کے اندر یا انگریزی کے اندر، یا یہ جو سوال دیے گئے ہیں 5، ان سوالوں کے جواب دے دو۔ تو مجھ سے اگر آپ مشورہ مانگے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ صرف سوالات کے جواب دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تشریح میں نمبر کٹ جاتے ہیں، لیکن سوالوں میں نمبر تو نہیں نہ کاٹے گا وہ سوال آپ کا اگر ٹھیک لکھا ہے۔ اگر آپ نے میرا لیکچر نمبر 1 بی اے عربی سال دوم کا لیا ہوا ہے تو وہی اسی طرح، اچھا اگر آپ نے سوال حل کیے ہیں تو سوال کا نمبر کاٹنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، میں ایک پہلا سوال پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آدھا جواب بلکہ 90% جواب تو سوال کے اندر ہی موجود ہے۔ جیسے دیکھیں، بماذا امر اللہ المؤمن فی الآیۃ الاولی، اللہ نے کیا حکم دیا ہے پہلی آیت میں۔ یہ سوال ہم نے کل حل کیا تھا، یہ نہیں میں کروں گا، میں اگلا کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ حل من الادب ان یرفع احد، کیا یہ ادب میں سے ہے کہ کوئی بندہ بلند کرے اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے؟ تو کیا یہ ادب میں سے ہے؟ نہیں جی، لا لیس من الادب، لا حل کاٹ دو، لا کوما لیس من الادب، ٹھیک ہے، یہ ادب میں سے نہیں۔ آگے وہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 لفظ یاد کیے ہیں، ایک لا اور لیسا، اور جواب آپ کا پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکچر نمبر 1 سنیے گا، بی اے عربی سال دوم، اس میں میں نے یہ سارا سوال حل کروایا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ تو یہاں یہ والا جو سوال ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر آپ گیس کر سکیں تو یہ خطبات میں سے آیا ہوا ہے۔ کہاں سے آیا یہ سوال؟ خطبات میں سے آیا ہوا ہے۔ کتنے خطبے ہیں ٹوٹل آپ کے؟ 5 خطبے ہیں، اور چھٹا میں نے ابھی کروایا نہیں ہے، لیکن وہ کبھی ویسے پیپر میں آیا نہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو جلد ہی کروا دوں، لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کروا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پہلا جو خطبہ ہے، پہلے خطبے میں سے یہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلا نبی علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ تو خطبات والے لیکچر آپ سنیے گا، ان لیکچرز میں میں نے یہ آپ کو یہ حل کروایا ہوا سارا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا سوال کہتا یہ ہے کہ آپ تشریح کرو
عربی کے اندر. اچھا سیم کویسچن نمبر 1 کی طرح, ٹھیک ہے, کویسچن نمبر 1 کی طرح سیم کویسچن نمبر 2 ہے. کیا کہتا ہے, عربی میں اس کی تشریح کر دو, یا آپ اردو میں ترجمہ تشریح کر دو, یا انگریزی میں ترجمہ تشریح کر دو, یا آپ سوالوں کے جواب دے دو. تو اس میں آپ کی چوائس ہے, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن میں پھر بھی ترجیح دیتا ہوں کویسچن کو. تو اگر آپ کویسچن نہیں یاد کر سکتے نمبر, تو پھر آپ جو ہے وہ اردو میں ترجمہ و تشریح بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم چلتے ہیں, یہ جو سوال نمبر ہے 3, ٹھیک ہے, تو سوال نمبر 3 میں کیا کہا ہے, اجب عن الاسئلۃ التالیۃ بالعربیۃ بالاشارۃ الی الکتاب للجاہز. کہتا ہے جی ان سوالات کے جواب دو. یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں, الجاہز میں سے. الجاہز کون ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا یہ صفحہ نمبر 48 پہ لکھا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پیج نمبر کون سا ہے. تو یہ الکتاب میرا جو لیکچر ہے BA عربی سال 2 وہ لیجئے گا, وہاں میں نے یہ سارے کویسچن جو ہیں وہ حل کروائے ہوئے ہیں. تو اٹیمپٹ کیسے کرنے ہیں وہ بھی میں نے سارا بتایا ہوا ہے, اس کا میں نے ترجمہ بھی پڑھایا ہے. تو اس طرح یہ والے جو کویسچن ہیں یہ 20 نمبر کے آتے ہیں. اچھا یہ بھی آ سکتے ہیں, اور اس کے آگے یہ دیکھو تزیہ و ایمان ہے, یہ بھی آ سکتا ہے. ایک حدیقۃ الجمیلہ ہے, یہاں سے بھی آ سکتے ہیں سوال, ٹھیک ہے. تو لہذا ان سوالات کا پیرا نہیں دیا جائے گا, یہ آپ کو صرف سوال یاد کرنے پڑیں گے. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں یہ اسی سوال کی طرف, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں, کہتا ہے بما وصف الجاہز الکتاب, جاہز نے کتاب کی کیا صفات بیان کی ہیں, جاہز نے کسی کتاب کی کیا صفات بیان کی ہیں وہ آپ بھی بتائیے گا. اچھا کویسچن نمبر 4 جو ہے چیک کریں, کہتا ہے اکتب ملخص المسرحیتی یعنی کہ عرف کیف یموت. اچھا آپ کی کتاب کے اندر, پوری کتاب کے اندر ایک ڈرامہ ہے استاد توفیق الحکیم کا. تو وہ ڈرامہ آپ نے چھاپا لگانا ہے, رٹا مارنا ہے. تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ڈرامہ, یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے 62 ہے. تو یہ دیکھیں, یہ سارا میں نے نا ترجمہ اس کا پڑھایا ہوا ہے. یہ آپ نے ملخص المسرحیہ یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں تک رٹا مارنا ہے, اس کو چھاپا لگا کے آپ نے آ جانا ہے, یہی ٹھیک ہے. اس کا بس چھاپا لگانا ہے تو 20 نمبر ضرور آپ کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. ایسے لکھنا ہے آپ نے, زیر زبر بالکل لگانی, جیسے آپ اردو لکھتے ہو ویسے ہی لکھیں. اور ڈرامے کا میں نے لیکچر دیا ہوا ہے, اور اس میں میں نے تمام ہدایات دی ہیں کہ کس طرح آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. وہ لازمی سنیے گا, اس سے آپ کے کافی کانسیپٹ اوکے ہو جائیں گے. لیں جی, یہ ڈرامے کے بعد اب ہم چلتے ہیں کویسچن نمبر 5 کی طرف. تو کویسچن نمبر 5 میں کہتا ہے اشرح الابیات الاتیۃ بالعربیۃ, یعنی کہ ان اشعار کی جو ہے عربی میں تشریح کرو یا ترجمہ تشریح کرو اردو میں او انجلیزی یا انگریزی میں, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کا ترجمہ اور تشریح کر دینا ہے جس بھی زبان میں آپ کو آسان لگتا ہے. عربی میں اگر کرنا ہے تو پھر آپ صرف ان کی تشریح کریں گے, اردو میں یا انگریزی میں کرنا ہے تو پھر آپ اس کا ترجمہ اور تشریح دونوں کریں گے. تو یہ کہاں سے آیا ہے آپ گیس کر سکتے ہیں, یہ زمانہ جاہلیت کی شاعری جو ہے وہاں سے آیا ہوا ہے, یعنی کہ طرفہ بن الابد. تو وہ شاعری والا میرا لیکچر لیجیے گا, اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو سمجھایا ہوا ہے, اور ڈسکرپشن میں میں نے اس کی تشریح بھی لکھی ہوئی ہے, اور میں نے بتایا ہوا ہے کہ ان میں آپ کون کون سے اشعار ایڈ کر سکتے ہیں, اور میں نے طرفہ کی جو حالات زندگی ہے وہ بھی بیان کیے ہوئے ہیں. تو کویسچن نمبر 6 جو ہے یہ بھی شاعری میں سے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شاعری میں نے کروائی ہوئی ہے, یہ بھی آپ شاعری والا میرا لیکچر لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو کویسچن نمبر 7 جو ہے اس کے میں نے ویسے نوٹس بنائے ہوئے ہیں کویسچن نمبر 7 کے. تو کویسچن نمبر 7 کیا ہے, پوری کتاب میں سے میں نے جملے علیحدہ کیے ہوئے ہیں, کون سے جملے کے جو آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پیپر کے اندر. تو 90% مجھے امید ہے کہ اگر کسی کے پاس نوٹس ہیں نا تو وہ ذرا جج کرے, وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہی ہیں جو میرے نوٹس میں دیے گئے ہیں. تو 90% مجھے امید ہے کہ وہیں سے آتے ہیں, باقی 10% کا میں آپ کو مارجن دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, ٹھیک ہے. تو اس کے میں نوٹس بنائے ہیں, اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے
جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو میں نے کئی جگہوں پہ اپنا نمبر جو ہے واٹس ایپ کا دیا ہوا ہے. تو یہ تھا جی عزیز طلباء. اور ایک بات اور, نوٹس کے اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو پارٹ 1 پارٹ 2 دونوں کے بنے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو تھوڑا سا پے کرنا پڑے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی ان پہ محنت کی گئی ہے. تو نوٹس کے پیسے نہیں ہیں, وہ جو ٹائم اوپر سپینڈ ہوا نا ان کے پیسے ہیں. لیکن جی عزیز طلباء, یہ تھا 2004 کا آپ کے سامنے پیپر. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ آپ کا جو بی اے عربی سال دوم کا پیپر ہے وہ کس طرح کا آئے گا. تو کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ کیجیے گا. ملتے ہیں جی اگلے پیپر کے ساتھ.